السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، میں آج آپ کو شب معراج کی چند باتیں بتاتی ہوں۔ شب معراج ماہ رجب کی 27ویں رات اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے گروہ کے ساتھ جنتی براق لے کر آسمان کی بلندیوں سے اترے اور حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لائے، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ آنکھیں بند تھیں مگر دل بیدار تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اگر آواز دے کر جگایا تو یہ بے ادبی ہوگی۔ فکر مند تھے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بیدار کیا جائے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اے جبرائیل، میرے محبوب کے قدموں کو اپنے لبوں سے چھو لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ میں نے تجھے اسی دن کے لیے کافور سے پیدا کیا ہے۔ حکم سنتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لگا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈک محسوس کی اور بیدار ہو گئے۔ پوچھا، اے جبرائیل، کیسے آنا ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سواری پیش کی گئی جس کا رنگ سفید اور خچر سے کچھ چھوٹا تھا، بجلی کی رفتار سے چلتا تھا، اسی مناسبت سے اس کا نام براق تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور جہاں تک آپ کا نگاہ جاتا براق وہاں تک پہنچ جاتا اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوتے گئے۔ سب سے پہلی منزل مدینہ منورہ تھی، جہاں اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت فرما کر واپس آئیں گے۔ دوسری منزل طور سینا تھی، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ تیسری منزل بیت اللحم تھی، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چوتھی منزل بیت المقدس تھی، جہاں براق کا سفر ختم ہوا۔ بیت المقدس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق سے اترے اور اسی جگہ باندھا جہاں تمام انبیاء کرام اپنی سواری باندھتے تھے۔ ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئے تو تمام انبیاء کرام موجود تھے۔ نماز کے لیے صفیں بندھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی امامت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں پانی، دوسرے میں دودھ، تیسرے میں شراب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مبارکبادی دی کہ آپ نے فطرت کا راستہ اختیار کیا ہے۔ پھر ایک سیڑھی لائی گئی جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ عربی میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں اور اسی مناسبت سے اس سارے واقعے کو معراج کہا گیا۔ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ فرشتوں نے پوچھا، کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا نام بتایا۔ پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا، ہاں۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مناظر دیکھے، نیک لوگوں کو، گنہگاروں کو، زکوٰۃ نہ دینے والوں کو، سود کھانے والوں کو، غیبت کرنے والوں کو، یتیموں کا مال کھانے والوں کو، اور دوزخ کے مناظر بھی دکھائے گئے۔ جہنم کے داروغ سے بھی ملاقات ہوئی۔ پھر دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام اور 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام اور 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ اگر بال برابر بھی جاؤں گا تو میں جل جاؤں گا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود عرش پر چلے گئے اور اللہ سے بات چیت کی، نماز کا تحفہ ملا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت عطا کی گئی اور امت کی بخشش کی بشارت دی گئی۔ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس آئے، انبیاء اکرام کو نماز فجر کی نماز پڑھائی، پھر براق پر سوار ہو کر مکہ واپس تشریف لائے۔ صبح سب سے پہلے ام ہانی کو واقعہ سنایا، پھر کفار مکہ نے مذاق اڑایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بیت المقدس کی صحیح نشانیوں کا بیان کیا اور قافلوں کو خبریں دی جن کی تصدیق ہو گئی۔ آج بھی بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ کیسے ہوا، مگر اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، یہ تو ایک معجزہ ہے۔ مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔